بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس نے عید میلاد النبی سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جس نے عید میلاد النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نکبر القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی بابرکت محفل جس نے عید میلاد النبی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، میں مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب محمد فریال ثاقب صاحب، جنہوں نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، دوستوں کو بلایا اور اس محفل پاک کے اندر تمام مہمانان عزیز کرام، علماء کرام، محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری نصیر احمد چشتی صاحب اس محفل کی رونق ہیں، ان کو دل کی عطا گرہن سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس محفل پاک کے اندر مہمانان عزیز کرام، محترم جناب جبران ملک صاحب، ان کے ساتھ محترم جناب عاطف شہزاد صاحب اور جناب محترم سلطان صاحب، ان کو بھی محفل پاک کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں تمام کو مبارکباد پیش کروں گا۔ تمام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ وہ بابرکت محفل ہے کہ جو انسان خود نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اپنے محبوب کی محفل میں بلاتا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے ہیں قابل جتنے لوگ، میں مانتا ہوں سبھی کو مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں مانتا ہوں سبھی کو مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ وہ بابرکت محفل ہے جس میں خود نہیں آنا پڑتا بلکہ اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کیوں کہ کہنا پڑ گیا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ارے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اب نعت کے لیے میں دعوت پیش کروں گا۔ ثناخان مصطفیٰ محترم جناب غلام عباس صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ ان کا استقبال نعروں کی آواز میں کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھنا، کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دعویٰ یار دیوانے دا، سبحان اللہ. دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، اور جوڑ بکھا میں نو حسنین دنانے دا. مل کے کہنا جوڑ بکھا میں نو حسنین دنانے دا. جوڑ بکھا میں نو حسنین دنانے دا. تیبہ والموم مایا مایا تیبہ والموم مایا. آنکھو ذرا سبحان اللہ. تیبہ والموم مایا ایک سونا تو لگنے ہیں تجھا پھر بھی تو مایا. ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. آن کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. مل کے کہنے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ارے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا
اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ارے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہے یہ ایمان کہ وہ آئیں گے قبر میں میری ہے اور ہے یہ ایمان کہ وہ آئیں گے قبر میں میری، اپنے منگتوں کو وہ رسوا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا کلام کے دو اشعار بس اینڈ پہ میری حاضری مکمل، دو اشعار۔ میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا یاسرا نبی ہے، میرا یاسرا نبی ہے، میں کسی غیر سے کیوں مانگوں، میں کسی غیر سے کیوں مانگوں، اس در پہ کیا کمی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا یاسرا نبی ہے جی، میرا یاسرا نبی ہے۔ شعر سنیے آپ صاحب، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ تیرے در کا ہوں بیکاری، مجھے کیا غرض جہاں سے، تیرے در کا ہوں بیکاری، مجھے کیا غرض جہاں سے، تیرے در کو پا لیا ہے میں نے، تیرے در کو پا لیا ہے، میری بات بن گئی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا یاسرا نبی ہے۔ میری حاضری دا آخری شعر۔ اور یہ زہیر غم کیوں کھائے
गुजर रही है ये ज़हीर गाँव क्यों खाए अच्छी गुजर रही है नबियों के ताजवर ने नबियों के ताजवर ने जोली मेरी भरी है मैं गदा हूँ मुस्तफा का मेरा आसरा नबी है मैं किसी गैर से क्यों मांगूं मैं किसी गैर से क्यों मांगूं इस दर पे क्या कमी है मैं गदा हूँ मुस्तफा का मेरा आसरा नबी है। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब उलामा बाद साहब अपने खूबसूरत हाज़री पेश कर रहे थे। जिसको नाद सुनकर मजा आया वही कहे सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद एक मरतबा फिर हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। इन्हीं की नाद के दौरान मेहमान तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये खुश नसीबी होती है इंसान की जो पाक महफिल में तशरीफ लाते हैं, रब के महबूब की महफिल में तशरीफ लाते हैं। बड़े दूर से तशरीफ लेके आने वाले, मैं ये चाहता हूं, ये बात करना मुझे अच्छा लग रहा है कि मोहतरम जनाब फरियाल साहब ने इस महल्ले में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाया होगा। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं आए, तो अभी महफिल की रौनक बने मेहमान किंगरा रोड से फैजाबाद साहब, मोहतरम जनाब चौधरी हामिद बसरा साहब, उनको महफिल में खुशआमदीद कहते हैं, जिन्होंने इतना सफर करके महफिल को रौनक बख्शी। ये मोहब्बत है, ये अल्लाह ताला की जात जिस इंसान पर खुश होती है वही अपने महबूब की महफिल को उस इंसान को बुला लेती है। तो अभी आपने गुलाम अब्बास की नात सुनी तो सरकार की शान बयान कर रहे थे। तो पीर मेहर अली शाह गोरड़े के ताजदार ने अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ यूं किया कि सरकार के हुस्न की जब बात आती है आप क्या इरशाद फरमाते हैं, फुरकत दी रात लंबेरी ये झली गम दी रात अंधेरी ये, फुरकत दी रात लंबेरी ये झली गम दी लाल अंधेरी ये की रहमत दे विच देरी ये अज सिक मित्रां दी वधेरी ये क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ये लू लू विच शौक चंगेरी ये अज नैना लाया क्यों झड़िया अज नैना लाया क्यों झड़िया ओदे हथ महार जमानी है ओदी दो जग ते सुल्तानी है इथे गुम अकल इंसानी है मुख चंद बदर शाशानी है मथे चमक दी लाट नुरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखी हन मद भरिया मखमूर अखी हन मद भरिया अरे इनु हस्ती दा उन्वान आखा रब सच्चे दी बुरहान आखा या अखियां दा कुरान आखा इस सूरत नु मैं जान आखा जान आखा के जान जहान आखा जान आखा के जान जहान आखा या रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का किथे मेहरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जा लड़िया मुश्ताक अखी किथे जा लड़िया। अब मैं नात के लिए दावत दूंगा सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब मेरी मुराद हाफिज सलेमान अवैसी साहब तशरीफ लाते हैं, आका की बारगाह में हदिया नात पेश करते हैं। उनकी नात से पहले एक नारा सुना, नारे तकबीर।
اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھ جن کے سلامت ہاتھ کھڑا کر کے آواز کی جواب دینا نعرے کا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تحقیق۔ جس نے عید میلاد النبی جناب حافظ سلیمان عبیسی صاحب۔ ماشاءاللہ، آپ سارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہیں، تو جس شعر آپ کی سمجھ شریف میں کوئی شعر آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کیا کریں۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ ابرار صاحب بٹیانے سے کول پور گاؤں سے تشریف لائے، ان کے ساتھ کتنے ساتھی بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علامہ غلام یاسین صاحب بھی آئے، اور بھی جو ساتھی نیچے انتظار کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ محفل میں آ جائیں اور اس کی رونق کو دوبالا کریں۔ شعر پڑھ رہے تھے، کتھے مہر علی شاہ، کتھے تیری ثنا، کتھے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اور شعر کو بعد میں دیکھا کرو، الفاظ کے چناؤں کو بعد میں دیکھا کرو، اور اس کے لہجے کو بعد میں دیکھا کرو، شعر کی گہرائی کو پہلے دیکھا کرو۔ شاعر کو چسکے کے لیے شعر نہیں لکھتے، وہ تو کہیں پہنچانے کے لیے شعر لکھتے ہیں۔ اور میں ان شاعروں کی بات کرتا ہوں جو دنیا کے کتے نہیں، جو حضور کے غلام ہیں، وہ نہیں کہ جو شعر لکھتے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف پیسے کمانے کے لیے، اور شعر کبھی ایسا شعر لکھتے ہیں کہ انہیں شین کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہم ان شاعروں کی بات کرتے ہیں جو پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں پھر شعر لکھتے ہیں، تو وہ گہرائی میں جاتی ہیں۔ کتھے میرے علی شاہ، کتھے تیری ثنا، یہاں غور کرو نا، عاشق کسے کہتے ہیں؟ آج تو کسی کو تھوڑی سی کرسی مل جائے تو وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں۔ کوئی بھی کرسی ہو، چاہے دنیا کی ہو تو چاہے آخرت کی، دین کے اعتبار سے اسے کرسی مل جائے، وہ کہتا ہے میں ہی فرعون ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ چاہے وہ تعلیم کے اعتبار سے ہو، دنیاوی تعلیم، چاہے وہ اخروی تعلیم کے اعتبار سے ہو، تھوڑا سا مل جائے نا تو پاؤں نیچے نہیں لگتا۔ تو پھر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں، اور کتھے میرے علی شاہ، کتھے تیری ثنا، کہا میں کتھے تو حضور کتھے، حضور کی شان کہاں اور میں کہاں؟ یہ میں ہی مار رہی ہے ہمیں، یہی میں ہے جو ہمیں کہیں بیٹھنے بھی نہیں دیتی یا ٹکنے بھی نہیں دیتی۔ مجھے پروٹوکول نہیں مل رہا، مجھے عزت نہیں مل رہی، تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ وہ غور تو کر، گندے قطرے سے بنا ہے تو، اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے محبوب کی نگاہ ہے، ذرا چپ، پھر کچھ ملتا ہے، اکڑ کے کچھ بھی نہیں ملتا، آخر ٹوٹتا ہی ہے، یہ گردن کسری ہے، ٹوٹتا ہی ہے، جو جھکے گا اسے ملے گا۔ کہا کتھے میرے علی شاہ، کتھے تیری ثنا، یا رسول اللہ تسی کتھے، تو تواڈے دانت مبارک کتھے تے میری آنکھاں کتھے، کتھے میرے علی شاہ، کتھے تیری ثنا، اور گستاخ اکھیاں، کیا شعر ہے؟ وہ میں نے اکثر دیکھا ہے، اب تو اکثر ہی ہے کہ وہ شعر ہی بدل دیتے ہیں، گستاخ کی جگہ مشتاق، حال ازن کا تجھ سے کتے کے بدل کے شیدا کر دیا، کیا کر دیا؟ تو پھر ہمیں یہ جو اعلیٰ حضرت کا ہدایت کی بخشش ہے نا، اسے بھی نکال دینا چاہیے۔ اور جتنے بزرگ یہ شعر پڑھتے رہے وہ سارے بے ادب تھے، اب بادب زیادہ آ گئے ہیں، انہیں ادب زیادہ آ گیا نا۔ وہ پہلے جتنے بھی یہ شعر پڑھتے تھے نا انہیں ادب کوئی نہیں تھا، اب ہمارے یہاں ادب اتنا آ گیا ہے کہ ہم شعر ہی بدل دیتے ہیں۔ شعر نہ بدلو، شعر کی وضاحت کرو کہ شعر کہاں پہنچ کے انہوں نے کہا ہے، تو اگر یہ غلط تھا تو انہوں نے کیوں کہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کتا کیوں کہا ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے آپ کو گستاخ، اپنی آنکھوں کو گستاخ کیوں کہا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہی کمال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا، مالک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ ذرا توجہ کریں نا میری طرف، کہہ سکتا ہے کوئی؟ اگر کوئی کہے تو کافر ہو جائے گا، لیکن کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ ربنا ظلمنا کہتے نہیں ہم، لیکن آدم علیہ السلام کو نہیں کہتے، ہم تو جو انہوں نے کہا اسے بیان کرتے ہیں۔ رب نے جو انہوں نے کہا، رب نے اس کو بیان فرمایا کہ میری بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے یوں کہا،
اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہا، یعنی کمال عاجزی ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی حضور کے دانت مبارک کے سامنے کمال عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور مہر علی تو کتھے اور تیری آنکھاں کتھے اور کتھے حضور کے دانت مبارک، کہاں حضور کی ثنا، یہ آنکھیں اس قابل نہیں. لیکن ان کا کرم ہے، وہ جس پہ شفقت فرمائیں، جس پہ مہربانی فرمائیں، اسے اپنا دیدار کراتے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کہتے آپ کہاں ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یعنی بتایا میں کیا ہوں، اتنا مقام و مرتبہ ہے امام اہل سنت کا، لیکن پھر کہتے ہیں میں کیا ہوں، میں تو مجھ سے تو کتے بھی ہزار پھرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں تو ادنا سے ادنا خادم ہوں. یہاں تو بڑے بڑے اونچے ہیں. جس کو بھی ملا ہے عاجزی سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے انکساری سے ملا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی عاجزی کا اظہار کیا، اعلیٰ حضرت ذی مرتبت نے بھی عاجزی کا اظہار کیا. اور جنہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا در کا کتا بن جاؤ، اگر خدا کا مقرب بننا چاہتے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو، تو اولیاء اعظام کہتے ہیں سگے جیلان شو غوث پاک کا کتا ہو جا، خدا کا مقرب بن جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کتا ہو جائے، عاجزی انکساری یہاں تک ہو کہ بندہ کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ختم ہوں. اس لیے شعر نہیں بدلا کرتے، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا. ہم ان کو کتا نہیں کہتے، نہ ہی ہم ان کو گستاخ کہتے ہیں. جو انہوں نے اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں کمال عاجزی کا اظہار کیا ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے امام ایسے ہوتے ہیں. تو اس لیے شعر کوشش کیا کریں کہ جو شعر ہے وہی پڑھا جائے اور اس میں لطف بھی بڑھائے. پیچھے ایک جگہ میں گیا تو نعت خواں حضرات، آپ کو پتہ ہے پھر جو ذہن میں آتا ہے وہ ہوتی تو مفتی بنے ہوتے ہیں. تمہارا کام ہے نعت پڑھنا، نعت پڑھو. یہ علماء کا کام ہوتا ہے وضاحتیں کرنا، اپنا اپنا میدان ہوتا ہے. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گویے بھی دین کی تشریح کرتے ہیں. تمہاری اوقات ہے، پڑھو پہلے آ کے دین پڑھو پھر وضاحت کرو. شعر بدل دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ اے اعلیٰ حضرت ذی مرتبت کہتے ہیں کہ تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد، اور شعر بدل کے کہا تو ہے ثنا خان مصطفیٰ. اے رضا تو ہے ثنا خان مصطفیٰ. کوئی شک نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ حضور کے ثنا خان تھے، لیکن یہ ایک جہت سے تعارف ہے. اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزری ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں کہا کہ اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ. مطلب یہ ہے کہ ہر گھڑی اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں میں حضور کا غلام رہا ہوں، کسی موڑ پہ بھی میں نے سنت مصطفیٰ کو ترک نہیں کیا. یہ غلامی ہے نا، لیکن اس کو بدل دیا اور کہہ دیا تو ہے ثنا خان مصطفیٰ. ہے کہ نہیں زیادتی؟ نعت ہاں ہے تو نعت ہاں ہے، جو شعر ہے وہ پڑھ کہ اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. کہا جو حضور کے غلام ہوتے ہیں ان کے لیے امان ہوتی ہے، ان کے لیے پناہ ہوتی ہے، ان کے لیے حفاظت ہوتی ہے. صرف حالی زبان سے بول دینا کافی نہیں، زبان پہ بھی ہو اور دل میں بھی ہو اور جان پہ بھی ہو اور ظاہر پہ بھی ہو. یعنی نعت صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں، زبان سے بھی ادا کرنی ہے اور اس کے جسم کا رونگٹا، اس کے بال کا رونگٹا، اس کے جسم کا حصہ بتائے کہ واقعی یہ ثنا خان مصطفیٰ ہے. تو اس لیے حضرات محترم کوشش کیا کریں کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہے، جیسے لکھی کی ہے ویسے ہی پڑھی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب شعر کی گہرائی میں جائیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ اس طرح کی صدا. ایک اور بات ہے ہمارے ہاں کہ کوئی بھی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے نعرہ لگاؤ. کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح. آپ کو روزہ تو نہیں رکھا ہے آج؟ روزہ صبح ہی ہے. تو کس لیے ان کے استقبال میں کیا کرو؟ یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نعرہ. آپ ایمان کا اظہار کر رہی ہیں. کس کا اظہار کر رہی ہیں؟ اور اللہ کا نام آپ نے لینا ہے، اللہ کے محبوب کا نام لینا ہے. تو یہ لفظ بولنا ٹھیک نہیں، بلکہ یوں کہا کرو اپنے ایمان و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے میرے نعرے کا جواب دو. کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر بندے کے لیے یا اللہ کا نام ہے؟ اور ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنے عقیدہ توحید کو واضح کرنا ہے.
اور نعرہ رسالت کسی کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے ہے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کا اظہار ہے، اور نعرہ تحقیق وہ ایک عقیدت کا اظہار ہے، ایک نظریے کا اظہار ہے۔ نعرہ حیدری بھی ہماری عقیدت اور محبت اور نظریے کا اظہار ہے، اور تاجدار ختم نبوت یہ بھی ہمارے عقیدے ہمارے نظریے کا اظہار ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آئے تو یہ نہیں کہنا کہ ان کے استقبال کے لیے نعرہ لگاؤ، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اپنے ایمان و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے میرے نعرے کا جواب دو۔ تو میں نے تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، اور اس لیے لیا ہے کہ ہمارے ہاں ان سٹیجوں پہ تربیت نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ ویسے تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، جمعے میں بھی تب بھی آتے ہیں جب وہ 5 منٹ رہ جائیں گے، 10 منٹ رہ جائیں گے۔ تو ظاہر ہے یہی مواقع ہوتے ہیں، ختموں کے مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہو جائے جس سے فائدے ہوں۔ اب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور بڑی خوبصورت آواز ہے، نیچے نیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، نیر اویسی صاحب۔ ان کے بعد اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ حافظ عثمان اویسی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی ماشاءاللہ نعت خواں حضرات موجود ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والا پاک ان سب کو سلام فرمائے۔ کتنے ہی محترم بھی ادھر آئے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نام سے واقف نہیں لیکن جن کے لیے آئے ہیں وہ سب کے ناموں سے واقف ہیں۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائے، اور حافظ سلیمان اویسی صاحب کی آواز میں بھی اللہ پاک مزید سوز و گداز پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار محبت سے درود پاک نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر صلی علی نبینا صلی علی صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ کوئی اٹھتا ہے کوئی بہتا ہے، تھوڑی توجہ ہونی چاہیے گنبد حضرات دی طرف، اللہ دے کرم کی طرف، او دے نور دی طرف۔ محفل چاہے ہو تو پھر موجودگی دا ثبوت دو، نہ کہ اپنی حاضری نو ضائع کرو۔ یہ وقت بڑے قیمتی ہوندے نے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اپنے آپ نو شامل رکھو، اور جو پڑھیا جا رہا ہے توجہ نال سنو، اور دل نو گنبد حضرات دی طرف رکھو۔ کی کہندا ہے شاعر؟ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، بولو راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے تاتے ہیں کہ جڑے
جڑے شامل ہو گئے ہو مبارک ہوئے، تسی میلاد شامل ہو گئے ہو، جڑے نہیں شامل ہوئے پھر ایک کری کہہ لو راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے، ان کی آمد کے ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مرحبا 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 صلی اللہ کی ہے صدائیں ہر سو، مرحبا صلی اللہ کی صدائیں ہر سو، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے۔ یہ سارا نقشہ حضور دی ولادت مبارک جدو ہوئی ہے نا ادوں دا نقشہ کھینچ رہے شاعر، تہاڈی توجہ نہیں گئی، نہیں تے تسی کوئی بندہ جمعوں بغیر نہ رہندا کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ پہلے انبیاء پیغام دیندے رہے حضور آئیں گے، حضور آئیں گے، تے ساری امتاں کہندے نے حضور کدوں آن گے، آخری نبی نے آن گے جی،
اور جدوں آئے نے تے پھر بہاراں ہر طرف آ گئی نے اللہ نے بیٹے بھی عطا ہر ایک نو کیتے نے جی بہاراں بھی آ گئی نے اور ہر جگہ چراغاں ہو گیا ہے ستارے اکٹھے ہو کے حضرت آمنہ دے گھر آ گئے نے تے کی او سمائے ہیں جی راستے صاف بتاتے کہ آپ آتے چاند تاروں میں چاند تاروں میں چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے یہ کرم گئے حضور کا ہم پہ یہ کرم گئے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ سبحان اللہ لے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا مدد کو آئے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا مدد کو آئے گا کب کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتے کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں
آخر میں اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ کا کلام بڑا خوبصورت کلام اور مشہور زمانہ کلام، اس کے چند اشعار پڑھتا ہوں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشد رحمت کا کلم دان گیا، سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشد رحمت کا کلم دان گیا، ساتھ ہی مرشد، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، ایک باری سارے بولو سبحان اللہ، زندہ باد، دیکھ لو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، دیکھ لو کہ جو آج حضور دے گیت گاندا ہے، آج حضور دے نعرے لاندا ہے، انہوں پھر کی نام ملتا ہے، دیکھ لیا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت، مان گیا،
کا مشہور زمانہ کلام کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی دیتے ان کا منگتا اور میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا ان کا منگتا حکم ہوا ہے کہ چند اشعار اس کے پڑھ کے میں مکمل کرتا ہوں جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ کر لینا زندگی میں دکھ کے دن بھی
عموم زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد لینا۔ سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، یقیناً مشکلوں میں اگر کوئی سامنے آ جاؤ ساتھی تے زیادہ تواڈے چہرہ تواڈیاں زیارتاں ہو جان گیاں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جڑے پیچھے احباب ہو دوست وہ بھی تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ تاکہ ایک محفل دا ماحول بن جائے۔ یقین مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، نہ دل میں جو سنبھل پائے مدینہ یاد کر لینا، نہ دل میں جو سنبھل پائے مدینہ یاد کر لینا، ہوائیں بھی مخالف ہو اور دریا میں بھی طغیانی، ہوائیں بھی مخالف ہو اور دریا میں بھی طغیانی، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد لبیک یا رسول ہوائیں
دریا میں بھی طغیانی ہوائیں بھی مخالف ہو اور دریا میں بھی طغیانی اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد